نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم درود پاک ذوق اور شوق اور محبت سے پڑھا جاتا ہے تو اس طرح ہی پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جامعہ عبداللہ ابن مسعود کا یہ سالانہ عظیم الشان پروگرام اختتام کی طرف گامزن ہے۔ حسب سابق اس مرتبہ بھی پوری تزک و احتشام کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، نظم کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں پاکستان کے مسلمانان کے محسن شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا حبیب الرحمن درخواستی دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے تمام رفقاء کار جو کئی دنوں کی نہیں کل کئی مہینوں کی جد و جہد کے بعد یہ پروگرام منعقد ہوتا ہے۔ سننے کے لیے آنے والے تو وقت پر آتے ہیں اور جانے میں بھی جلدی کرتے ہیں، لیکن یہ مجاہد پروگرام میں لگے رہتے ہیں، انتظامات میں، اور پھر سمیٹنے میں بھی لگنا، اگلا دن بھی ان کا لگے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے۔ دو چار باتیں۔ غم تو دنیا کا حصہ ہے، کوئی آدمی غم سے خالی نہیں ہے۔ زندگی اور موت اللہ کے قبضے میں ہے، جگہ بھی متعین، وقت بھی متعین، نہ کوئی اپنی زندگی بڑھوا سکتا ہے نہ کم کروا سکتا ہے۔ بہرحال حزن و ملال اور غم یہ بھی انسان کی فطرت اور میں اللہ نے رکھا ہے۔ خیر میں جڑا کچھ عرض کرنا چاہنا ہی میں تھوڑی دیر سنو چاہ ول میں ترک الاجازت گھنسا۔ میں ایک ادنا جیا رضاکار ہاں مجلس احرار اسلام دا۔ میرے مرشد دنا ہے سید عطا اللہ شاہ ثالث بخاری، میں انہوں نے دست اتر بیعت کی، میں انہوں نے مرید بھی ہاں، رضاکار بھی ہاں، خادم بھی ہاں، اور میں اپنے اولاد کو بھی وصیت کی ہے کہ احرار دوچ ہی رامنا ہی پرچم کو بلند رکھنا ہے۔ تفصیلی گفتگو نہیں تھی سکتی، جڑی میں آیت پڑھی اللہ نے فرمایا کہ امت خیر ہے، کم کیا ہے اندہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تھوڑی جی توجہ دو، میری گال سنو چاہو، میں کو اجازت سے دو۔ اچھائی کو پھیلاونا اور برائی کو روکنا۔ این وقت برائی پوری طاقت دینا سارے گھران دے اندر داخل تھی چکی ہے۔ موبائل دی صورت ہے، سوشل میڈیا دی صورت ہے، نوجوان گمراہ تھی رہی ہے، والدین اندھے باقی ضروریات تو پوری کریں ہیں لیکن دینی ضروریات واسط فکر مند نہیں، اندھے ایمان واسط فکر مند نہیں۔ بال بیمار تھی ہوئے، بھامیں جوان بالی ہوئے تو فوراً ہسپتال، علاج، معالجہ، پیسے خرچ کرنا، اچھے تو اچھا ڈاکٹر، ہسپتال، فکر ہو دی ہے۔ علاج کرنا سنت عمل کرنا چاہیے، لیکن ای تو زیادہ فکر ایمان دی کرنی چاہیے، نظریات و عقائد دی کرنی چاہیے، ان دی تربیت دی کرنی چاہیے۔ سب تو پہلا آرڈر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تزکیہ دے، علماء موجود ہے کہ انہیں دے مزاج اور طبع بدلو، انہیں دے اندر دی غلازت کو بیر کڈو، صاف کرو، دل اجلا تھی بجائے تاکہ اللہ دی رحمت اترے، دل صاف ہوئے، اجلا ہوئے اور حق دی پہچان انہیں اندر پیدا تھی بجائے۔ تو ساکو اپنے اولادہ دی فکر کرنی چاہیے، جوانہ دی جو جوان موجود ہیں میں انہوں کو عرض کرے سا خدا را تواری سا کو ضرورت ہے، تو سا سارا مستقبل ہو، آون والا کل ہو، آون والا کل تسا ہو، ای گندگی تو بچ ونجو، غلازت تو بچ ونجو، کثافت نجاست تو بچ ونجو۔ یہ یہود و نصارہ دی ایک بھیجی ہوئی ایسی
پرفریب غلازت ہے جڑے سارے مسلمان نسلہ کو راہ تو ہٹیں دی پئی ہے. انہوں کو بچن دا طریقہ کیا ہے؟ کریں گھرش بہ کے انہوں تے غور کیتے، فکر کیتے، سمجھائے بال کو. پہلے تو آپ کو پتہ کیا نہیں، جلو خود کو پتہ کیا نہیں، آپ کو کیا سمجھے سی؟ بال دا علاج تھی دے، بیمار تھی نہ ودے. بہت ٹائم دے آونی ہے. وہ کہیں ڈاکٹر دے ہتھو آوے یا ڈاکٹر دے ہتھو آوے، ہسپتال آوے اور ایکسیڈنٹ دے ذریعے آوے، یا دل دا اٹیک تھی وے تو بندہ فوت تھی وجہ دل دے دورے نال. موت آونی ہے نا، موت تو کوئی بھج نہیں سکتا. اور موت مومن واسطے تحفہ ہے. اسا کیوں ڈرتے ہیں؟ سارے اعمال کا نہیں. موتوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ سارے اعمال کا نہیں. میں اپنے مرشد حضرت سید عطا المومن شاہ بخاری دی گفتگو ہی سٹیج دی انہیں ایک چھوٹا جو جملہ فرمانے ہیں کہ ہم موت کو گلے لگاتے ہیں اور موت ہم سے بھاگتی ہے. ہم موت کو گلے لگاتے ہیں اور وہ ہم سے بھاگتی ہے. ایک مخصوص انداز جو نہ دی گفتگو چل دی پئی ہے تو انہیں جملہ فرمایا. وہ بیمارن علیلن اور طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. آخری جاڑیاں میں ملاقات تھی. فرماون لگے کہ رات تب اس میں کو لگتا ہے کہ میرا ٹائم آ گیا. میں بھی آکے اللہ سے میں تو تیار بیٹھا، میں حاضر. اعمال تھے نا، اعمال ہن نا، میں تو تیار بیٹھا. خیر ایول واقعات بہت لمبے تھی ویسا جلے حضرت تعالیٰ شاہ صاحب دے واقعات آنے نول گال بہت لمبی تھی ویندی ہے. میں عرض یہ کرنا چاہنا کہ اپنے نسل کو بچاونا کی میں ہے. ایک مضبوط حسار ہے، ایک قلعہ ہے، وہ کو آدن مدرسہ جہاں دی نگاہ جہاں ہوتے پوری دنیا دی نگاہ ہے. پوری دنیا دا کفر، پوری دنیا دی کفر دی نگاہ ہے. پورے دنیا دا کفر کھربا ڈالر ان مدرسے ہوتے انہیں مٹاون دے ہوتے ان مدرسے کو بس کرن دے ہوتے خرچ کریں دے. اور توڑا بال مدرسے آنے روٹی فری، رہائش فری، بجلی فری، پنکھے فری، روشنی فری، تمام چیزاں ہو. ان تو کوئی اخراجات نہیں کیتے ہوئے. علاج معالجہ بھی فری، یعنی تمام تر جو سہولیات ضرورت ہے مطابق ان کو مہیا کیتے ہیں. میں نے وظیفہ مل دے، کپڑے مل دیں، عید دوتے کو عید دی خرچے مل دیں. یہ تو وہ لمبی فہرست ہے ماشاءاللہ. اپنے مالے کو بچاونے تول مدرسے بھیجو، علماء دی صحبت سے بھیجو. گالنے تول اول ڈھے سارے رستے ہیں، کالج بھی ہیں، یونیورسٹیاں بھی ہیں. کئی کالج سنے ہوئے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب دا بیان تھیا ہوئے، کئی یونیورسٹی تھیا ہوئے. انہیں باضابطہ سجا ہوئے کہ اے آسن اور بیان کرے سن. کیا تھی سی؟ ڈانس تھی سی، کجریاں نشن، جذبات ابھارے ہوئے سن، جنسی جذبات. اور سوشل میڈیا تے بھی ایو تھی نا پہ دوجہ انہیں نے ساری نوجوان کو نکمہ کر دیتے کہ سارا ڈی موبائل دے، کم چھوڑ دے. دین تا جتا رہا دنیا میں برباد. کماون تو ہو گیا، پڑھن تو ہو گیا، جلے ریزلٹ آنے میٹرک دا، ایف اے دا، بی اے دا اور ایم اے دا. اور جناب سپلی لگی پئی ہوندی ہے جو کو اسا زمنی آدھے سے اپنی زبان ہے، مدرسے دی زبان ہے، وہ لگی پئی ہوندی ہے. اے بال اور راسے پسادے سے آدھن فیل تھی ہے. وہ ہے ہی فیل، وہ ہے ہی فیل، اتھا ہی فیل دے کوئی فیل، وہ ہے ہی فیل. واللہ ایک سخت جملہ ہے والبانی مفعول ہے. خیر اچھا گالے ہے کہ اسا بچاونا کیوں ہے؟ کیوں بچاونے مدرسے چاسی، دین پڑسی، قرآن بچے دے ذریعے نال، قرآنی تعلیمات دے ذریعے نال. طریقہ یہ ہے، رستہ یہ ہے. نبی علیہ السلام نے کیا کیتے پہلے؟ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. جب تک قرآن دی تعلیم نہ ہو سی، علم دی آگاہی نہ ہو سی، حق اور باطل کو نہ جانتا ہو سی، وہ دی پرکھ نہ رکھتا ہو سی، وہ ناکام ہے. اون جوان دی جوانی کو برباد کر رہی ہیں وہ لوگ جنہیں دے اولادہ بے راہ روی دے شکار ہیں. مہنگے موبائل گھن کے دے دیں دن. انہیں پوچھتے پڑھتا بھی ہیں رات دا کتنی دیر جاگ دیں. ایک عجیب واقعہ عرض کر رہے ہوں تو بعد گال مکا چھوڑا.
حضرت خواجہ حسن بصری یا یزید بستامی رحمت اللہ انہیں نوی چکا ہی دا واقعہ ہے. کہیں پوچھا جناب برکت کے کو آدھن, انہیں فرمایا بکریاں نٹھے ہوئے ہر گھر رہے چن, ریوڑ ہیں لکھیں دی تعداد ہے چن, زبائی روزانہ تھی نین بہت زیادہ تھی نین, ذوق نال گوشت کھادا میں دے ایک ختم تھے. انہیں کسی کہنا انہیں کہیں دی وجہ کیا ہے؟ لیکن وجہ ہی دی ہے جتنے حلال جانور ہیں, جتنے حلال پرندے ہیں, مغرب دے وقت وہ اپنے گھر ہونا. ہر حلال جانور, حلال پرندہ مغرب دے وقت اپنے گھر واپس لوٹا دے. تو آلے پالتو جانور مغرب کو لوٹا نہیں جنیا دے, بکرے چھوڑ دو, مغرب دے وقت واپس آوے نے. پرندے اپنے گھونسلے چلے ہوئے ہیں, پالتو جانور اپنے گھر آوے دے. فرمائے بکریاں رات دا سن میں نے کہیں حلال جانور اور حلال پرندے دی آواز تک رات کو کہنا آسی ایمیں ہے. ہاں بیمار ہوئے مانج گاں بکری دوال آسی آواز, بصورت دیگروں دی آواز کہنا آسی. رات کو کہہ دی آواز آسی کتے دی, کہہ دی آواز آسی گدڑ دی, پرندے جو الو دی اے آواز آسی. فرمائے اے وجہ ہے مغرب کو گھر لوٹر دا مقصد کیا ہے؟ تاکہ گھر مغرب کو پہنچ ونجے, اندھارا تھی مر تو پہلے اپنے گھر آ ونجے. حدیث پاک ہے سے گھر دی کنڈی لو, بسم اللہ پڑھو, شیطان داخل نہیں تھی دا, عشاء پڑھو, فوراں سب منجو تاکہ سویر دی نماز تاخیری نہ تھی وے چھٹے نہ. ٹھیک ہے, سارا معاملہ بھی ہونا ہے حرام جانوریں اللہ تھی گئے. سارے نوجوان نسل دا کہ رات کو جاگنا اور سویر دی نماز دی پہلے سمڑنا, نماز دی چھٹی. اور جو ہی سویر تھی سی اگے پیچھے دا پتہ کیا نہیں, رمضان شریف پہ سن دے سے غافل لوگا, میں تا غافل ہاں, رمضان شریف پہ سن دے سے سہری دا ٹائم مکدہ پیا ہوں دے, چیڑیاں دی لالیاں دی آواز آوان شروع تھی ویریاں. کتا سمیں دے, گدڑ سمیں دے, خنزیر سمیں دے, الو سمیں دے, حلال جانور باہر نکل آنا. جی میں اجالا تھی دے سارے باہر نکل آنا. فرمائی کو برکت آجا جلے ایسا اپنا مزاج, ایسا اپنے بزرگوں کو جٹھے, بزرگوں کو جٹھے کہ عشاء تو بعد فوراں سم مرنا. اور جلے نیدر پوری تھی ونجے آدمی اٹھ دے اپنے معمولات پورے کریں دے. میں ایک چاکے گیا ہوں کچھ عرصہ پہلے پاک پتن شریف دنال ایک چاکے اتھا ہیو ماحول ہے. بڑے ویلے نال لوگ مسجد آوے نے, تلاوت نماز بل بھی کوئی جلدی نہیں ہوندی, اشراق پڑھدن تسلی نال, اور ان دعا مانگ کے وہ بھی طویل, ان بعد ہر کوئی اپنے کم کو نکلوا دے. کہیں دے منہ دے زبان دے شکوہ نہیں کہ مہنگائی ہے, یہ ہے وہ ہے, سب خوش ہیں. زمین کتنی ہے, کہیں دی ایک بگہ, کہیں دی 2 بگہ, 4 بگہ امیر آدمی. اپنے اولادہ کو بچاؤنا ہے. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, ایک بندے واسطے نہیں, جائے کلمہ پڑھے سب واسطے یہ حکم ہے کہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, نیکی دا حکم کرو اور برائی کو روکو. جب ایسا اپنی اولاد کو نہیں روک سکتے, بیرا روید شکار تھی ویندیے, وہ سارے ویسے مصیبت پڑھ ویندیے, آزمائش پڑھنے دیئے. کیا کل قیامت علیہ یہ سوال نہ تھی سی کہ تے اولاد دی پرورش کی میں کیتی ہے؟ تھیمڑے نا یہ سوال تھیمڑے نا کہ اولاد دی پرورش کی میں کیتی ہے. جس میں لے ایسا اولاد کو نہیں بچا سکے تو پوری امت کو کی میں بچے سوں, گھر کو نہیں بچا سکے تو پوری امت کو کی میں بچے سوں, وہ اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکے تو امت کو کی میں بچے سوں. موبائل دیتے ان دے ہاتھ تج موبائل ہے, تارے سامنے بیٹھی ہے, ان دی گفتگو تے پیغام پتہ نہیں کتھا پہ چل دا. ان دے کول بچنا چاہیے ہے نا سب تو پہلے اپنے ایمان دی حفاظت, اولاد دی. وہ قرآن دی آیت ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا, آپ کو بھی اپنے اہل کو بھی آگ کو بچاؤ جہنم دی آگ کو. بھئی جب فرمائے نماز دا حکم کرو, میرا ذہن کام نہیں کر رہا فی الحال, برے توانائیاں حاضر نہیں. اگو دے جملے ہیں نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی, پچھوے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. نماز دا حکم کرو. 7 سال زوال تھی وے نماز دا
عادی بناؤ 10 سال دا تھی وے زبردستی پڑھواؤ تاکہ بالغ تھی وے تو بے نمازی نہ ہوئے پکا نمازی ہوئے پکا نمازی ہوئے فتنے زور پکڑے دے ویدن اسا کمزور دی طرف ہے ریورس گیئر لگے پچھو ہیں دن بدن پچھو ہیں اس زبردستی سارے اکابر سٹ کے تا بلہا دینن وہ ٹویننگ تھی ویندی ایک دھکا لا چھوڑینن بلا سا 1 سال چلو چل ویندے لنگڑے لولے اگلے سال بلا ساٹھے والے ایک دھکا لا چھوڑینن انہاں دا احسان ہے میں آخری گال والیا کرے سا کہ اپنے گھر کو بچاؤ اولاداں کو بچاؤ انہوں کو ختم نبوت دا مجاہد بناؤ ناموس صحابہ دا مجاہد بناؤ شاعر اسلام دا مجاہد و محافظ بناؤ مدارس دا محافظ بناؤ دین سکھاؤ دین سب تو پہلے دین سکھاؤ اور دین سکھاؤ تو بعد اپنی مرضی اور ڈاکٹر بڑھے انجینئر بڑھے پہلے دین سکھاؤ تاکہ کوئی حلال حرام پاک نہ پاک جائز نہ جائز نہ پتہ ہوئے قرآن تو واقف ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت مقام تو واقف ہوئے صحابہ دے ناموس تو واقف ہوئے کہ ابو بکر رضی اللہ دا مقام کیا ہے فاروق اعظم دا مقام کیا ہے سیدنا عثمان دا مقام کیا ہے ذوالنورین کے معاذن سیدنا علی دا مقام کیا ہے اشرف مبشرہ دا مقام کیا ہے بدریجین دا مقام کیا ہے مہاجرین دا مقام کیا ہے انصار دا مقام کیا ہے یہ درجہ بدرجہ صحابہ دے مقام ہیں یہ تو بھی بہت لمبی گفتگو تھی سکتی ہے بہرحال اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم دی بھا کل بچاؤ اے بھا بسم میں لیے او بھا نہیں بسم دی او کو اعمال بسما سکتے ہیں یول جڑی اللہ دے خوف اکھی جو ہنج نکل دی او کو بسما سکتی ہے اے پیغام ہے احرار دا اے بندہ نہ چیز دی زبان نکلے ہویا گالی در حقیقت احرار دا پیغام ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ ختم نبوت دی حفاظت کرو ختم نبوت دا تحفظ کرن والے ہوتے نبی پاک دا ہتھ ہوں دے یہ بڑا عظیم کام ہے اور اے جے محفلہ ہوں اور انہیں بے ذوق آخری گال جس ویلے مولی صاحب فتارہ تقریر کرے نا جمعہ تھے 2 منٹ لیٹ چکرے گھڑیاں لکھے نا وجلے 3 منٹ لیٹ کرے آدھن وہ بس کر ٹائم مصف فلانی جا کم مرنے پھر انہوں لے کم یاد آوے نا تو یہ لوگ جلے دعوت ولیمہ دے بیٹھے ہونے تو 4 گھنٹے روٹی نہیں مل دی چپ کر دے ہاتھی بدی بیٹھے ہونے ایک بندہ نہیں بولانا بے زمیرہ زمین فلاشا بد کردارا مولوی سے دشمنی کرنے والوں سنو تمہارا وہ بابو آئے گا تو روٹی ملے گی وہ کہاں سے چل رہا ہے جی وہ بھی وہاں بیٹھا ہے ایم این اے ایم پی صاحب وزیر صاحب منسٹر صاحب چودھری صاحب نمبردار صاحب وہ آئے گا تو کھانا چلے گا لوکے پٹھے پھر بلایا جو تھا بولتا بھی کوئی نہیں سب یوں کر کے بیٹھے پتہ ہے نا یہ ابھی کھانے ملیں گے یہ اچھے اچھے چیزیں پکی ہوئی ہیں کھاون واسطے لمدھے ببے تھے وجن جلے کہیں دا کوئی مارمجھے بھا جاؤ صحیح ہے مدرسے دے طالب جامع عبداللہ بن مسعود جامع مخزن العلوم دے طالب بھیجو اے مر گئی کو بخشو آؤ کیا تھوا سے بھائی ملازمہ ساری لگی کڑی ہے مردہ تو آرہا ہے بخشو واسطہ نو کرو اور نہ مرادہ تو پہلے آپ پڑھے ایسا کچھ تو اپنے ابے واسطے دھی واسطے پتر واسطے ماں واسطے پیو واسطے کچھ پڑھ سکیا چندرہ ہوئے کچھ پڑھے نہیں ہونا دیئے طالبان چلو آگے سے طالب قرآن پڑھے نے دعا کرائیے یا مدرسے دے وچ قرآن پڑھوائے دعا کرائیے اللہ فلاں نمبردار چودھری صاحب فلاں سے زمیندار صاحب دا پیو ماں پوتر کوئی مر گئے چلو دعا کرو دی بخشش تھی وجہ وہ نامرادوں کریں ولیمے دے سجے پہ طالبوں کو اے حالت نہیں بہ سکتے اے شادی حال باون دے قابل نہیں رب کعبہ دی قسم قرآن پڑھن والا جلے زمین سے چل دے اللہ پاک آدن کہ میری غیرت گوارا نہیں کرے دی کہ میرا کلام پڑھے اور ادھا پیر زمین تے ہوئے پر میں نے فرشتوں پر بچھا لے اے پر تے چل سکتے زمین تے نہیں ادھا پیر ہی قابل نہیں کہ زمین تے بنجے اے فرشتے تے پر تے بچھی فرشتے نوری مخلوق ہیں فرشتے نوری مخلوق ہیں اتھا تھا نہیں ویسے دے دے کیا ہو طلباء کو گھننا ہوئی شادی عجیب برکت تھی سی شادی برکت کیا نہ تھی سی قرآن پڑھن لان قرآن صرف مردے بخشوان واسطے ہے یا انہی برکت ہر جگہ تے ہوں ہے اتھا روٹی ہوں ہے نہیں ویسے بلیں دے نہیں جمعہ تے عید تے جنازے تے مولوی صاحب تے تقریر چکی دی یار بس کر مولوی یا تقریر کرن کھڑ گئے یعنی قرآن حدیث تاکو کوڑا لگ دے اور شاہ صاحب آدھے نا تاکو ہے سفرہ
تو کو پلاونے پوزن چراتے کراتے اندر غلازت ہے والتا کو الٹیاں تے موشن لگ سن والتوری اندر دی صفائی تھی سی دین مٹھا ہے مٹھا لگ سی جس ویلے سفرائے مٹھی چیز بھی کوڑی لگ دیئے تو دین ڈاڑھا کوڑا لگ دے مولوی ڈاڑھا کوڑا لگ دے جیڑا تارے محافظ بھی ہے اور مولوی دے بغیر گزارا بھی کیا نہیں وہ چندرے میں انہیں کو جنہیں کو نہیں آدھا تو آپ کو سب کو جان دے تو سنتا پوتر جب میں ازان نہیں دے سکتے ازان نہیں دے سکتے اور تو لوگ کے ممبر وجہ جنازہ نہیں پڑھا سکتے سارے علاقے میں فوت کی تھا یہ ترانی بات جنازہ تھے امریکہ پڑھ دے پوتر امریکہ بڑا ذمہ دار ہاں ترانی پیا رہ گئے مرد پیا رہ گئے پوتران دا پہ آنا پہ اور نہ مراد جر لے آگے جنازہ تھی وے جنازے واسطے والی احراری کو جیسا جینے میں کہ ہے کہ رہو جڑ امریکہ رہ گئے تے اندھا پیو فوت تھی گئے مرتے ترے جانے والے انذار کی تھی انہیں کسی ایک کھڑے میں کہ جنازہ پڑھا کسی میں امریکہ رہنا میں کو نہیں آدھا میں کہ اچھا دعا تھا سنا پیو واسے جڑی منگ سے بخشش دی جنازے شو ادھے سے میں امریکہ رہنا میں کو نہیں آدھا میں کہ تھک کے پورا مجمع میں کہ نہیں پڑھے گا میں جنازہ پڑھاؤ ملازم حسن کو لے پیسے ایک ہنسی بینک بیلنس ایک ہنسی مربع ایک ہنسی جگیرہ ایک ہنسی امریکہ بھیجر تے آمار تے کروڑ روپے دے پیو لیں ملازم حسن کے کرے مولوی کو سمجھو مولوی تو محسن ہے محسن ہے مولوی قرآن پڑھے دے وہ تو سدہ والو رات دا بچہ سالن مدرسے الگ دیتی ہو روٹی مدرسے الگ دیتی ہو اینا کو دیتی ہو اے رکھی سکھی کھا کے نا دین سکھ دن ول سکھیں دن اسا بھی رکھیا سکھیا کھاتے سکھیا سے الحمدللہ اللہ دا فضل ہے حلال کھوائے اللہ نے مل گئی ہے ٹھیک ہے نہیں مل گئی ٹھیک ہے طلبہ متوکل ہونا دین پڑھو مدرسے نال محبت رکھو حضرت درخواسی عظیم جملہ تاریخی سناتے گال ختم مسجد محمدی باغ ہے مسجد جنتی باغ ہے مسجد جنتی باغ ہے مدرسے محمدی باغ ہے اے محمدی باغ اتنا ہو جلال محمدی باغ اتنی آ سکتا کل جنت محلات اجمین نہیں مان سکتا اقول قولی حاضر والحمدللہ ماشاءاللہ بارک اللہ الحمدللہ ہمارے اکابر کو اللہ رب العزت نے یہ خصوصیت عطا کی ہے حدیث مبارکہ میں ہے ایمان والے کے ایمان کی علامت ہے لا یخافون لومۃ لائم جس وقت ایمان والے حق گوئی کرتے ہیں پھر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کرتے یہ نہیں دیکھتے کہ لوگ کیا کہیں گے جو حق ہے وہ بیان کر دیتے ہیں اللہ رب العزت حضرت بہلوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو جزائے خیر عطا فرمائیں کھری سچی حقیقت حق گفتگو فرما رہے تھے اللہ رب العزت ہمارے بڑوں کا سایہ ہم سب کے سروں پہ تا دیر قائم دائم فرمائیں مداہنت منافقت دروغ گوئی دو روخی کاسالیسی خوش آمد ان چیزوں سے بچا کر کے اللہ رب العزت حق اور سچ بیان کرنے سننے کی توفیق عطا فرمائیں تشریف لاتے ہیں جامعہ عبداللہ بن مسعود خانپور سے اس سال فارغ ہوئے عزیز محترم فاضل جلیل حضرت مولانا محمد شہزاد الحسینی صاحب مختصر نظم شریف نعت شریف پڑھیں گے اور ان کے بعد انشاءاللہ العزیز حضرت مولانا غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بیان شروع ہوگا جامعہ عبداللہ بن مسعود خانپور کے سالانہ اجتماع کے تیسرے دن کی یہ دوسری نشست اور دن کی آخری نشست اس کی صدارت اور سرپرستی ہمارے مخدوم زادہ ولی ابن ولی یادگار اسلاف پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اقدس حضرت مولانا صاحبزادہ پیر رحمت الرحمن درخواستی صاحب دامت برکاتہم العالیہ مرکزی رہنما جمعیت علماء اسلام پاکستان امیر عالمی مجلس علماء اہل سنت والجماعت صوبہ پنجاب امیر جماعت حضرت درخواستی محتمم جامعہ شیخ درخواستی راجن پور جامعہ دارالعلوم محمدیہ رجحان جامعہ سیدہ زینب للبنات راجن پور
صدارت اور سرپرستی فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ تشریف فرما ہے ہمارے انتہائی محترم مخلص اور مشفق بھائی، ہر دل عزیز شخصیت محترم جناب مولانا جام سعید احمد صاحب بستی دودہ ارئیں ساجہ، ان کی تشریف آوری پر ہم ان کے مشکور ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں مولانا حافظ محمد شہزاد الحسینی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت نال درود پاک پڑھ گنو، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف دو شعر مدینہ دی شان تے، بہت ہی پیارا شاعر شجاباد کا شاعر ہے شاکر شجابادی، اس نے بہت پیارا کلام لکھا ہے، میں اس کے صرف دو شعر پڑھوں گا۔ کہتا ہے کہ محبت دا دل وچ خزینہ بھی ہووے، نبھاون دا شاکر قرینہ بھی ہووے، میں کیوں آکھاں جنت دی کوئی لوڑ کہنی، او جنت بھی ہووے مدینہ بھی ہو، جڑاں بے چین دل ہووے مدینہ یاد کروا دو، مدینہ یاد کروا دو، جڑاں بے چین دل ہووے مدینہ یاد کروا دو، مدینہ یاد کروا دو، تصور رکھ کے روزے دا دلی آباد کروا دو، مدینہ یاد کروا دو، جڑاں بے چین دل ہووے، اساں کو جے اساں کملے کیے کم دے ہیں بے عملے، اساں کو جے اساں کملے، اساں کو جے اساں کملے کیے کم دے ہیں بے عملے، کیے کم دے ہیں بے عملے، اساڈی بھال بھالو ہا، اساڈی بھال بھالو ہا، یا فریاد کروا دو، مدینہ یاد کروا دو، جڑاں بے